سب سے پہلے انٹروڈکشن سے شروعات کریں گے۔ میں ڈاکٹر نبی آفریدی، پریزیڈنٹ انصاف ڈاکٹر فورم اور ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ آپ لوگ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے رائٹ پہ ہمارے وزیر انفارمیشن جناب شفیع جان صاحب، اور ہمارے منسٹر ہیلتھ خلیق الرحمان صاحب، اور ہمارے مرکزی صدر جناب ڈاکٹر مدیر جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا اور پاکستان کی طول و عرض سے ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، فارمیسسٹ، الائڈ ہیلتھ سائنسز، اور اس کے علاوہ نرسنگ کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ اس کے ڈفرینٹ ریجن سے، ڈفرینٹ اضلاع سے اور ڈفرینٹ صوبوں سے اس کی ریپرزنٹیشن ہے۔ آج کے پریس کانفرنس جو ہے ہم اس کو بڑے پروفیشنل نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل ایتھکس، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ہیومن رائٹ کے جو قوانین ہیں، پاکستان کی جو بنیادی انسانی حقوق میں جو صحت کا حق ہے، اور اس وقت وہ عمران خان کو نہیں مل رہا ہے، اور بہت عرصے سے مختلف ذرائع سے مختلف پیغامات آ رہے کہ اس کی صحت کو مختلف زاویوں سے خطرات لاحق ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ریفرنسز میں میڈیا کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے مرکزی صدر ڈاکٹر مدیر جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بحیثیت طبی پشاور میں ہم سب کا یہ موقف ہے کہ عمران خان سمیت تمام قیدی کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی اصولوں، یورپی یونین ہیومن رائٹ جسٹس کورٹ کے آرٹیکل اور جنیوا کانفرنس کے معاہدات کے مطابق بلا امتیاز صحت کی سہولت فراہم کیا جائے۔ عمران خان کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 5، یورپی یونین کی آرٹیکل 3 اور 5 اور جنیوا کانفرنس کے واضح کرتا ہے کہ ہر قیدی کا منصفانہ، بروقت اور محفوظ طبی سہولیات جو ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ ریاست اس کو مہیا کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جیل رولز 1984 جو چیپٹر 4 میں اسپیسیفکلی قیدیوں کے صحت کے حوالے سے جو حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اس کے رول نمبر 788 میں واضح لکھا گیا ہے کہ ہر وہ انسان جو جیل کے اندر ہوگا اس کو بیسک ہیومن رائٹ میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ صحت کا ہے، اور صحت کے حوالے سے جس طرح عام انسان باہر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی جس طرح بنیادی انسانی صحت کی حقوق کا ہے، وہی حقوق جو ہے وہ ایک جیل کے قیدی کو بھی حاصل ہے۔ تو لہٰذا اس پلیٹ فارم سے یہ تمام ڈاکٹر برادری، اس میں ہمارے پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اسوسیٹ پروفیسر ہے، آپتھلمالوجی کے ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ، نرسنگ کے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہے، پیرامیڈکس اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ایکسپرٹ ہے، تو ڈیفرنٹ ہمارے جو سیکشن ہے ہیلتھ کمیونٹی کا، وہ یہاں سے ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پورے ملک میں نکلیں گے، اور پورے ملک میں عمران خان کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشری طور پر اور بالخصوص صحت کے حوالے سے جو ایک رول ماڈل ہے، تمام ہیلتھ کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور وہ شوکت خانم ڈاکٹر ہے، مریض ہے، لیبارٹری والا ہے، سائنٹسٹ ہے، اکانومسٹ ہے، پولیٹیشین ہے، آرمی والا ہے، وہ شوکت خانم کو مان رہے ہیں۔ تو شوکت خانم کا فاؤنڈر کون ہے؟ وہ عمران خان ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کینسر جیسے موذی مرض کے لیے سارے دنیا میں ٹاپ رینک کے جو ہسپتال ہے، ٹاپ لیول کی جو ریسرچ ہے، وہ جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور اس کو صحت کی جو سہولت ہے اس تک رسائی مل جائے۔ اور 2 منٹ کے لیے میں اپنے مرکزی صدر کو، اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ہمارے انفارمیشن اور منسٹر ہیلتھ آپ لوگ سے مخاطب ہوں۔ بطور ڈاکٹر، بطور طبی عملہ، ہمیں عمران خان کے صحت اور بینائی کے بارے میں متضاد اور غیر مصدقہ اطلاعات کے بارے میں بڑی تشویش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے بتایا گیا کہ عمران خان کے رائٹ آئی میں ایک بیماری ہے جس کو سینٹرل ریٹینل وین اکلوژن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی 85% ویژن لاس ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ بتایا گیا کہ عمران خان کو پیمز اسپتال رات کی تاریکی میں شفٹ کر کے اس کا کوئی پروسیجر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس طرح الشفا انٹرنیشنل میں ایک پروسیجر کیا گیا۔ لیکن ہمیں پوری دنیا کو، پاکستانی قوم کو
کوئی اتھینٹک انفارمیشن مصدقہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کی صحت کہاں جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بطور ڈاکٹر ہم میڈیکل ایتھکس کے مطابق کام کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا اس پہ متفق ہے کہ جو مریض ہے اس کا علاج 4 بنیادی پرنسپل کے مطابق ہو. اس میں سب سے پہلے آٹونومی ہے کہ مریض کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کس ڈاکٹر سے علاج کروائے اور کون سا علاج کروائے. اس کے ساتھ ساتھ نان بینیفیشیس کہ وہ علاج جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے گا اور بینیفیشیس کہ اس کو جو بھی علاج ہوگا وہ اس کو فائدہ دے گا. اور ساتھ ساتھ جسٹس کہ آپ جو بھی علاج دیں گے وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. لہٰذا ہم جو ہماری طبی شعبہ ہے اس کے جو بیسک پرنسپل ہے اس کے مطابق ہم یہ ریکویسٹ کرتے جو بھی ادارے ہے جس کی بھی رسپانسبلٹی ہے جس کا بھی اختیار ہے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے جو ذاتی اور اس کی جو ٹرسٹ ورتھی معالج ہے جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف اس کو رسائی ہو اس کی موجودگی میں عمران خان کا علاج ہو. عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے. عمران خان کی صحت کے بارے میں ہمیں افواہیں نہیں آنی چاہیے, وہاں سے ہمیں اتھینٹک انفارمیشن آنی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان کی صحت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کو تو یہ بیماری لاحق تھی, آیا اس کی بیسک کیا تھے, اس کے بیسس کیا تھے, کون سی انڈر لائنگ کازز تھے تاکہ اس کا بھی علاج ہو. تو عمران خان کا پورا میڈیکل چیک اپ, میڈیکل اسیسمنٹ, اس کی جو ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہوں. یہ ہماری طبی عملے کی ایک ریکویسٹ ہے جو ادارے ہیں ان سے کہ وہ اس کو الاؤ کرے تاکہ عمران خان کی صحت کی اسیسمنٹ ہو اور ہمیں اتھینٹک نیوز ملے. تھینک یو. شکریہ کہ آپ اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے آئی ڈی ایف کے مرکزی عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں اور انہیں بڑے پروفیشنل اپنا ایک ویو آپ کے سامنے رکھا. آج کی یہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں, جس کو اغوا کیا گیا ہے, قید نہیں کیا گیا. اس کو آپ اغوا ہی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ناحق ایف آئی آرز, ناحق کیسز میں ان کو اندر کیا گیا ہے. اور پھر پچھلے 7 مہینوں سے ان کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے. نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ وکلا کا کوئی ایکسیس ہے. آخری ملاقات وکلا کی 16 اکتوبر کو ہوئی تھی اور فیملی کی آخری ملاقات جو ہے وہ 2 دسمبر کو ہوئی تھی. اس کے بعد سے سلمان صفدر صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ان سے ہوئی ہے. ایک دفعہ وہ فرینڈ آف کورٹ اور دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور آخری جو ملاقات ہوئی تھی اسی ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے آنکھ کا ان کو بتایا تھا کہ ابھی تک ان کی آنکھ کی جو ایک ویژن تھا وہ کلیئر نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے اور یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں ان کو پمز لایا جاتا ہے, ان کو ریٹینا کا ایشو ہے اور پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی موجود نہیں ہے. اب یہ تو ایک عام ذہن والی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک بیماری لاحق ہے تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا. آپ کبھی بھی اس ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے یا اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جو آپ کے مرض کا اسپیشلسٹ ہی نہ ہو. اب عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں 4 دفعہ پمز لے کے آنا, نہ فیملی کو بتایا جاتا ہے, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بتایا جاتا ہے, نہ ذاتی ڈاکٹر کی کوئی رسائی ہے. اور یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے. جیل مینول میں بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے کہ شام کے بعد اگر کسی کی رہائی بھی ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ ڈے پہ چلی جاتی ہے. شام کے بعد آپ کسی بھی قیدی کو باہر نہیں لے کے آ سکتے. اور پھر عمران خان صاحب کو جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے, خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, 4 کروڑ سے زائد 8 فروری کو اس کو فارم 45 کے مطابق ووٹ پڑا. ان کے فارم 47 کے مطابق بھی لگ بھگ 2 کروڑ ووٹ پڑا. سب سے زیادہ تحریک انصاف نے سیٹیں لی نیشنل اسمبلی میں,
سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، پنجاب کی ہماری حکومت چھینی گئی، کراچی کا مینڈیٹ 20 سیٹوں میں 19 سیٹیں ہم جیت چکے تھے جو کہ پیپلز پارٹی اور MQM میں بانٹا گیا، بلوچستان کا مینڈیٹ جو تھا وہ ہم سے چھینا گیا، اور یہ تمام ووٹ جو تھا صرف اور صرف عمران خان صاحب کے نام پہ پڑا ہے۔ آج اگر خلیق صاحب یہاں پہ وزیر صحت ہے اور اگر میں وزیر اطلاعات ہوں، یہ عمران خان کی برہون منت ہے۔ اگر آج پارلیمان کے اندر ہمارے 92 MPAs ہیں یا کوئی MNAs بیٹھے ہیں یا سینیٹرز بیٹھے ہیں، تمام عمران خان صاحب کے مرہون منت ہیں۔ پھر ایک ایسے پاپولر لیڈر کے ساتھ جو رویہ یہ حکومت کر رہی ہے، اب اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جس میں انصاف ڈاکٹر فورمز یہاں پہ موجود ہے، اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب مزید ہماری جو تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ونگز ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس کریں گی اور اپنا لائے عمل دے گی۔ جیسے کہ میں نے جیل مینول کی بات کی، تو جیل مینول کے مطابق سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کو کلاس B انٹائٹل ہے، لیکن آج تک کلاس B نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی جو سابق خاتون اول ہے، جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کو بھی کلاس B انٹائٹل ہے لیکن نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی کا بھی آنکھ کا ایشو ہے، جس طریقے سے ان کو ہسپتال لایا گیا، ان کی سرجری کروائی گئی، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا، نہ پارٹی کو بتایا گیا، اور پھر اگلے ہی گھنٹے ان کو دوبارہ شفٹ کر دیا گیا۔ جب خان صاحب کو پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، پہلی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو نہیں لے کے آئے، پھر 5 دنوں بعد جو فارم 47 کی مسلط شدہ حکومت ہے، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب لوگ کو لے کے آئے ہیں، اور جو سرجری وہاں پہ ہوئی ہے، کوئی وہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے میں ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں 40 منٹ میں ہوئی ہے، اور جب ہم نے اپنے اینڈ سے معلومات کی تو اس پہ 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر اگلے ہی گھنٹے عمران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا، پھر 3 بار مزید 3 دفعہ اور لے کے آئے ہیں پمس۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور نواز شریف جیل میں تھے، ویسے تو انہوں نے کبھی جیل دیکھی نہیں ہے، ہمیشہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ہی ہوتے تھے، اور جب وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ہوتے تھے تو دن میں 120 لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، اور 120 لوگوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہماری حکومت نے ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ مریم صفدر جو تھی وہ بھی جیل میں تھی، ان کو اس بیسس پہ ضمانت دی گئی کہ انہوں نے والد صاحب کی تیمارداری کرنی ہے، اور ان کے ساتھ اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم صفدر کو دیا گیا۔ ان کا جو ذاتی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر عدنان، وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ٹائم میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ نہ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہے، نہ فیملی سے ملاقات ہے، نہ بچوں سے بات ہو رہی ہے، نہ وکلا کا ایکسیس ہے۔ یہ تمام بنیادی حقوق ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کی بہنوں کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ، فیملی کے زیر نگرانی، وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے۔ اور جو صحت کا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کا، وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، اس میں فیملی انٹرویل کرے گی، اور جو فیملی کی ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی۔ تو آج ہم یہ بات بارہا باور کروا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کا چیک اپ ہو، عمران خان صاحب کی فیملی ان کی ہمراہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی ہمیشہ اقتدار پہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ آج ہم اپوزیشن میں ہیں، یہ گورنمنٹ میں ہے، کل ہم گورنمنٹ میں تھے، یہ اپوزیشن میں تھے۔ اتنا ظلم کرے کل کو جتنا یہ سہ سکے۔ ہم کبھی بھی انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور نہ کبھی ہم نے انتقامی سیاست کی ہے، لیکن یہ جو وقت کا پہیہ ہے یہ گھومتا ہے اور یہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو آپ یہ چیزیں سہ نہ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی عمران خان صاحب کی بات آئی، اور جب بھی ہم نے حکومت سے عمران خان صاحب کی بات کی ہے، چاہے ان کی رسائی کی بات کی ہو، ان کی علاج کی بات کی ہو، ان کی ملاقات کی بات کی ہو، اس گورنمنٹ کو ہم نے بے اختیار پایا ہے۔ آج IDF وزیر صحت کے ہوتے ہوئے آج کی یہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے تھی۔ ہم اس میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو قانون اور آئین دیتا ہے، اور اس بنیادی حق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آخر میں IDF کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا، تمام اپنے مرکزی عہدیداران کو یہاں پہ جمع کیا۔ اب ہم مزید ونگز بھی خان صاحب کے صحت پہ، ان کے بنیادی حق پہ پریس کانفرنس کریں گے اور آگے کا لائے عمل رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
یہ بتائیں آپ نے کہا بے اختیار ہے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ جب صحت کا ایشو بنا، جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے، خود سے بیٹھے، کوئی آفیشیل کال نہیں کی گئی تھی، کیونکہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا گڑھ ہے. جب عام پبلک کو اپنی لیڈر کی صحت کی تشویش پائی گئی تو وہ انہوں نے شہرائیں بند کی. ہم سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے، ہم ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے، ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھے، ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی. 200 پارلیمنٹیرین نے ایک پٹیشن سائن کی اور وہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے جمع کی اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے جمع کی، لیکن وہ نہیں لگائی گئی، نہیں سنی گئی. پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ ہم جب کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جاتے ہیں، جب ہم عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا اور آپ کی حکم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، یہ تو آپ کی بےزتی ہے، آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے. تو کورٹس اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہیں لگاتے. پھر جب ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے سے گریزا ہے. اوپن کورٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، روسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں، سلام کا جواب دیے بغیر وہ چلے جاتے ہیں اپنے چیمبر میں. پھر 3 مہینے بعد اس سلام کا جواب آتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انصاف دینے کی اس ملک میں جو سپیڈ ہے وہ کیسی ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، دھرنے پہ دھرنا دیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم تمام تر چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اڈیالہ کے سامنے بیٹھے، سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے، پی ایم سے بات ہوئی، سی ایم کو خط لکھا گیا، چیف جسٹس کو کالز کی گئی، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ہم اگر عدالت جاتے ہیں تو عدالت کے دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے وہ پٹیشن لگائی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، حکم بھی آتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، آئی جی کو بھی بلایا جاتا ہے. جہاں تحریک انصاف قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے، وہ کورٹ کے دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. تو پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے، وہ راستہ ہے سڑک کا، وہ راستہ ہے مذمت کا. مذمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اور ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت پارٹی میں. ہم چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ بات چیت سے ہی چیزوں کا حل نکالتے ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے ہی چیزوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اب سڑک پہ آنا پڑے گا اور اس کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے. خان صاحب نے یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے. افریدی صاحب نے اس زمن میں اچکزئی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے بیک پہ کھڑی ہوگی. پہلے تو میں آپ کے اس سوال سے ہی متفق نہیں ہوں. مہنگائی فیڈرل حکومت کر رہی ہے اور اس حکومت نے تو ایران اور امریکہ کے جنگ کو بھی مال غنیمت جانا اور اس پیٹرول پہ جس کو $60 پر بیرل پہ خریدا گیا تھا اور 55 روپے ڈاکہ پاکستانی عوام کی جیب پہ انہوں نے ڈالا. ہمارے ٹائم پہ تو 2 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو یہ لوگ مہنگائی مارچ کرنے لگتے تھے. 150 کا پیٹرول ان کو مہنگا لگ رہا تھا، 420 کا سستا لگ رہا ہے. آپ اکنامک کنڈیشن اس ملک کی دیکھ لیں. جب ہم جا رہے تھے، جب رجیم چینج ہوا، جب بیرونی سازش ہوئی اندرونی غداروں کے ساتھ مل کے، تب کی کنڈیشن کیا تھے پاکستان کی اور آج کی کنڈیشن کیا ہے. ابھی وہ ایک شکست خوردہ آدمی نواز شریف جب جی بی گیا ہے اور وہاں جی بی میں انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بیچارہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ آپ چور تھے، آپ کو اس لیے نکالا گیا تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں 4 سالہ پرفارمنس پہ کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں، ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے، ہم نے یہاں پہ ترقی کی ہے، ہم نے اس سیکٹر کو آگے لے کے گئے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 4 سال پہ یہ حکومت عذاب کی طرح مسلط ہے پاکستان پہ، اور جس نے مسلط کیا سب اکاؤنٹیبل ہے اس کے. اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ فگرز کو سامنے رکھ لیں. ہمارے ٹائم پہ کیا ریٹس تھے اور آج کیا ریٹ ہے. سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر 50% بڑھ چکا ہے، جس میں دال، چینی، آٹا سب کچھ آتا ہے. پیٹرول کی پرائسز 60% بڑھ چکی ہے. آپ کی ایکسپورٹس پاکستان کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے. آپ کی بے روزگاری 41 سالہ دور میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے. غربت 45%. آپ کی آدھی آبادی 12.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی ایک سیکٹر میں یہ حکومت جو 4 سالوں سے مسلط ہے، کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کیا. دن بدن پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے. یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی باعث شرمندگی ہے. جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. پہلی بات کہ عمران خان صاحب کی صحت کے لیے ہم نے ہر بندے سے بات کی ہے، سب سے بات کی ہے. اور جہاں تک آپ جس آن لائن میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو نام ہم نے دیے تھے وہ نام انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیے. تو ہم تو ان پہ بلیو کریں گے جو ہم اپنے نام دیں گے، جو ہم نام دیں گے. مجھے اس کا نہیں پتا کہ سی ایم صاحب، کیونکہ میں اس آن لائن میٹنگ کا میں شریک نہیں تھا، لیکن ہم نے جو نام دیے تھے
اس نام میں سے انہوں نے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے ان کو، اور جو نام وہ دے رہے تھے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھے. تو جو میڈیکل بورڈ بنایا بھی گیا تھا تو ان کے بیانات پہ، ان کی رپورٹ پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. اس حکومت نے خان صاحب کے متعلق جو بھی بات کہی ہے ملاقات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، وہ جھوٹی ہمیشہ ثابت ہوئی ہے. آپ نے ان سے بات کی صحت کے بارے میں، ان کا رسپانس کیا تھا؟ وہ بھی بے اختیار ہے. شفیع جان صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کا، سہیل افریدی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا تو یہ بات کلیئر تھی کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں گے. اسٹریٹ موومنٹ ابھی نظر نہیں آ رہی. پھر آپ لوگ عمران خان ہائی فورس پہ چلے گئے، وہ بھی بیٹھ گیا معاملہ. اس کے بعد ہم نے ILF کو دیکھا، انہوں نے 2-3 کنونشن کیے، وہ بھی خاموش ہو گئے. ابھی IDF آ گئی ہے. کیا یہ سلسلہ اس طرح چلے گا کہ IDF بھی خاموش ہو جائے گی؟ وہ جو کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں آپ لائحہ عمل دیں، وہ لائحہ عمل پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے لیے بھی کیا پارٹی تحفظ تحریک پاکستان کی طرف جائے؟ پہلی بات کہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ سہیل افریدی صاحب کے کندھوں پہ عمران خان صاحب نے ڈالی تھی، اور جس قسم کی تاریخی اسٹریٹ موومنٹ سہیل افریدی صاحب نے لیڈ کی ہے پاکستان میں، تو اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعلیٰ نے اس قسم کی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہو. پنجاب میں اتنا خوف تھا سہیل افریدی صاحب کا، عمران خان صاحب کا، کہ وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا. سندھ میں 2 دن حالات ٹھیک تھے، اگلے 2 دن میں وہاں بھی ان کو کرفیو لگانا پڑا، اور سندھ کی وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے. بلوچستان میں جلسہ کرنے جاتے ہیں 144 لگ جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے جو آخری 2 جلسے کیے ہیں، منسیرہ کا اور مردان کا، مردان میں تو جگہ کم پڑ گئی تھی، تو KP میں تو میسو موبلائزیشن ہو رہی ہے. ہم کمپلیٹلی تیار ہیں، رہائی فورس پہ بھی کام ہو رہے ہیں، ہر حلقے میں کیمپس لگے، ہر حلقے میں ممبرشپ ہوئی. ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اور خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا سہیل افریدی صاحب کی طرف سے کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، آپ چاہتے ہیں ہم اسلام آباد آئے، آپ چاہتے ہیں ہم 26 نمبر پہ بیٹھے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیض آباد بند کریں، آپ چاہتے ہیں ہم پنڈی آئے، آپ چاہتے ہیں ہم کنٹینر پہ بیٹھ کے جہاں آپ چاہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں سے یہ پیغام آیا کہ آپ نے اچکزئی صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے، آپ نے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. پھر اسی زمن میں افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی اچکزئی صاحب سے. ہم ڈسپلن فالو کریں گے، میرا لیڈر جو حکم دے گا ہم اس کے پابند ہیں. میرے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اچکزئی صاحب سے بات کرنی ہے. تحریک کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ اچکزئی صاحب لیں گے. اچکزئی صاحب سے پھر جب ملاقات ہوئی تو انہیں پر کیٹیگوریکلی کہا کہ تحریک کے حوالے سے فیصلہ میں کروں گا، آپ اپنی گورننس دیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف بالکل تیار ہے. جب کال کی جائے گی لاکھوں لوگ افریدی صاحب لیڈ کریں گے، اچکزئی صاحب جو بھی کال کریں گے تحریک انصاف بیک پہ کھڑی ہوگی. ہم تو آواز اٹھا کے تھک گئے ہیں. یہ غیر آئینی عمل ہے. آپ صبح کے درمیان کسی بھی قسم کی خوراک کی اشیاء کی ترسیل نہیں روک سکتے، اور جب بھی فیڈرل حکومت نون لیگ کی آتی ہے تو ان کا امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بیک ان 90s میں گندم بند کی، آٹا بند کیا، آپ کو یاد ہوگا. 8 فروری کو خیبر پختونخوا کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی ہے. جب ان کی حکومت فیڈرل میں قائم ہوئی تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا گیا، گندم کی ترسیل کو روکا گیا، جس کو ابھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ہر فورم پہ اٹھایا. پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں گورنر صاحب تھے، باد صاحب تھے، CM صاحب تھے. CNG سیکٹر کو گیس بند کر دیا گیا. ہم پیدا کر رہے ہیں 508 MMCFD گیس کی پیداوار ہماری ہے، اور اگر ہم CNG سیکٹر کو بھی ملا لیں تو ہماری جو کپت ہے وہ 180 MMCFD ہے. ہم اپنی کپت سے 3 گنا زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ امتیازی سلوک دیکھ لیں کہ وہاں سے ہمیں اپنے CNG سیکٹر کے لیے، ڈومیسٹک یوزر کے لیے، انڈسٹری کے لیے گیس نہیں مل رہی. پھر جب پریس کانفرنس ہوئی تو CNG سیکٹر کے لیے بحال کر دی گئی. وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ میں کسی بھی غیر آئینی اقدام کو خیبر پختونخوا میں برداشت نہیں کروں گا، اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑا سیدھا یہ کال تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے گیس کی وجہ سے پنجاب کی انڈسٹریز چل رہے ہیں، لیکن ان کی گندم سے ہمارے ملز آج بھی بند ہیں. تو ہم تو ہر چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں، NFC کا ہو، NHP کا ہو، ٹوبیکو سیس ہو، PSDP کے پروجیکٹس ہو. 786 پروجیکٹس اس بجٹ میں پروپوز کیے گئے ہیں، اس میں صرف 6 پروجیکٹس خیبر پختونخوا کے ہیں. پھر 2.2 ارب روپے صرف خیبر پختونخوا کے لیے رکھا گیا ہے. 200 ارب سے زیادہ NHA کا پیکج یہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں 8.6 ارب صرف خیبر پختونخوا کے لیے ہے. IDPs کا کیس ہمارا الگ سے ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ یہاں پہ آپریشن کرنے آ جاتے ہیں. آپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو. ایک قومی انیشیٹو ہوتا ہے.
پھر یہ جب چلے جاتے ہیں تو آئی ڈی پیز کو چھوڑ جاتے ہیں کھلے آسمان تلے. بقا کھیل کے مقام پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ہر سال 17 ارب روپے دیں گے. 3 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے, 2022 سے لے کے آج تک 1 روپے نہیں ملا. یہ صوبائی حکومت ہر مہینے 40 کروڑ بقا کھیل دیتی ہے, سال کا 4.8 ارب روپے بنتا ہے. ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیں گے, ہم پیسے انویسٹ کریں گے, اپنے لوگوں پہ لگائیں گے, لیکن ذمہ داری تو ان کی تھی نا. تو یہ جو ایک امتیازی سلوک ہے, یہ جو سہیل آفریدی کی حکومت ہے, اور جس طریقے سے ہمارا وزیر اعلیٰ اس پہ آواز اٹھا رہا ہے, پہلے کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے ایسے آواز نہیں اٹھائی.